الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 77 سے سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب قوم نے ان کو جواب دیا تو انہوں نے بھی اپنا مسلک واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میں نے برسوں تمہیں دعوت دی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن کو تم پوچھتے ہو میرے لیے وہ دشمن ہے، یعنی میرے اور ان کے درمیان اب مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ آخری معرکہ ہونا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر چکا ہوں۔ ان کے الفاظ تھے کہ سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں اللہ رب العالمین کے سوا۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کے ان اوصاف کا ذکر شروع کر دیا جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ رب العالمین کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد دائیں بائیں کسی کو تلاش کر کے اپنا معبود بنا لیا ہے، میرا پیدا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، وہی جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان مذہب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی فعل خلق کا مشاہدہ ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر انسان کا اپنا وجود۔ انسان اپنے وجود کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے دوسروں کی دی ہوئی کوئی خبر نہیں ہے۔ انسان کا وجود ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور پھر باطن سے بھی ساتھ ہے، ظاہر سے بھی ساتھ ہے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ وہ ظاہر میں خلق کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہ اس کے لیے ایک وجودی حقیقت ہوتی ہے، وہ باطن میں بھی اس کا شدید احساس رکھتا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے باطن میں دیکھتا ہے تو اسی احساس کی شدت ہے جو اسے پکارنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی مجھے پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ پیدا کیا، کسی صحرا میں پھینکا اور اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تبصرہ ہے اس پورے فلسفے پر جس نے ایک محرک کی حیثیت سے یا علت العلل کی حیثیت سے تو کچھ خدا کا تصور پیدا کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کو معطل کر دیا۔ تو قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم کی زبان سے یہ حقیقت اس طرح واضح کی کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن خلق کر کے مجھے چھوڑ نہیں دیا، وہ میری ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس ہدایت اور رہنمائی کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر پھر کھولا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہدایت عقلی ہدایت بھی ہے، یہ ہدایت اخلاقی ہدایت بھی ہے، یہ ہدایت جمالیاتی ہدایت بھی ہے، اور درجہ آخر میں یہ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت بھی ہے۔ یہ ہدایت ہے جو اس پروردگار نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کے لیے کہیں ہمارے اندر نازل کی ہے اور کہیں باہر سے پہنچائی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، تو جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی پہلے عقل و فطرت اور اس کے بعد نبوت و رسالت کے ذریعے سے میری عقلی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام بھی اسی نے کر رکھا ہے۔ یعنی یہ جو ہماری جبلی ضرورتیں ہیں،
جو ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کا عمل ہے، جو ہمارے باطن کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، یہ سب ہماری عقلی ضرورتیں ہیں، وہ بھی پوری کی ہیں اس پروردگار نے، اور روحانی ضرورتیں بھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور مزید والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ تمام مادی ضروریات، یعنی میری تمام مادی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ تو میں اس پروردگار کو مانتا ہوں اور میں نے اپنا آپ اس کے سپرد کیا ہے۔ اس کو وہ بیان کرتے ہیں بعض دوسری جگہوں پر کہ اسلمت رب العالمین، میں نے اپنا وجود اس کے سپرد کر دیا ہے۔ چنانچہ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ جب ہم اسلام کہتے ہیں یا اپنے دین کا یہ نام بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی ہر طرف سے کٹ کے اللہ رب العالمین کے سوا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، اس میں غور کیجئے، شفا کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، لیکن بیماری کی نسبت اس کی طرف نہیں کی گئی۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور پھر خود ہی شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس میں غور کیجئے، شفا کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، لیکن بیماری کی نسبت اس کی طرف نہیں کی گئی۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس کی وجہ سوء ادب سے احتراز بھی ہے، یعنی بارگاہ خداوندی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لب و لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سوء ادب سے احتراز بھی ہے، اور اس حقیقت کا اظہار بھی کہ نعمتیں جس قدر بھی بندے کو ملتی ہیں وہ سب خدا کے فضل و جود سے ملتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، سخاوت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، نعمتیں اس سے ملتی ہیں۔ ہمارا کوئی استحقاق کسی نعمت پر نہیں ہے، یہ اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ہر چند وہ پہنچتی تو خدا کے اذن و حکم ہی سے ہے، یعنی جو بیماری بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، وہ پہنچتی تو خدا کے اذن و حکم ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اذن نہ دے تو وہ نہیں آ سکتی۔ اذن تو اسی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی غفلت کو بھی دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بندے کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ یعنی انسان کو جو دنیا میں موقع دیا گیا ہے اس میں ہر لحاظ سے اس کو عقلی ہدایت ملی ہے۔ یہ ہدایت اپنے مادی وجود کی حفاظت کے لیے بھی ہے، یہ اپنے روحانی وجود کی حفاظت کے لیے بھی ہے، یہ اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ تو انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کبھی کوتاہی کے برابر صورتحال پیدا ہوتی ہے اور کبھی بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسلوب اختیار کیا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، یعنی وہ پروردگار ہے۔ وہ گویا اس طریقے سے ان کو توجہ دلانے جاتے ہیں کہ یہ جن کو تم نے بت بنا کے اپنا معبود قرار دیا ہے، یہ ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ یعنی کیا تمہیں اطمینان ہے کہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ غور کر کے دیکھ لو، تم خود بھی مانو گے کہ تمہاری خلقت میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کیا یہ تمہاری رہنمائی کرتے رہے ہیں؟ انسانیت کی پوری تاریخ اس طرح کی کسی رہنمائی کے شائبے سے بھی خالی ہے۔ تمہاری رہنمائی اس پروردگار نے کی ہے جو تمہارا خالق ہے۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ کائنات اگر پیدا کی ہوئی ان کی نہیں ہے تو پھر اسی میں وہ خزانے ہیں جن سے وہ ہمیں کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، تو ان کا اس میں کیا حصہ ہے؟ اور کیا ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے کے لیے یہ آتے ہیں؟ اسی کے حضور میں
اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں اور اسی کی بتائی ہوئی چیزوں کی طرف وسیلے کے طور پر ہاتھ بڑھاتے ہیں، یعنی جو اس نے دنیا میں وسائل پیدا کیے ہیں اسی کی رہنمائی میں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ پھر موت آئے گی تو اس میں بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہی موت دے گا اور اس نے بتا دیا ہے کہ وہی زندہ کرے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، انسان جیسی مخلوق کے لیے جو اپنی ذات کے شعور کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، یعنی اگر ذات کا شعور نہیں ہے تو پھر انسان جبلت کے دائرے میں زندگی بسر کرے گا جیسے جانور بسر کرتے ہیں۔ اور خود انسان پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حیوانی دور گزرا ہے، اس میں وہ بھی جانوروں ہی کے طریقے پر اپنی جبلت کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس میں وہ شعور موجود ہی نہیں ہوتا جو اپنا تجزیہ کرتا ہے، اپنے غم اور حزن کو سمجھتا ہے، اپنی شخصیت کی ناتمامی کو دریافت کرتا ہے اور پھر کچھ سوالات سے دوچار ہوتا ہے جس کا جواب اگر نہ ملے تو انسان اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شعور کی یہ سطح انسان ہی کو ودیت ہوئی ہے، چونکہ اسی کو ودیت کی گئی ہے تو پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ یہ پھر سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ہمارا خاتمہ موت پر نہیں ہو رہا، ہم مٹی ہو کر دنیا سے رخصت نہیں ہو جائیں گے بلکہ اٹھائے جائیں گے، ایک نئی دنیا میں داخل کیے جائیں گے۔ تو ہمارے شعور کا سب سے بڑا تقاضا ہے، یہ ہمارے شعور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہمارے وجود کی سب سے بڑی دعا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ آخرت، معاد، زندہ ہونا، موت کے بعد اٹھنا، ہم اس کو اپنے آباء سے لے کے آئے ہیں، اس لیے اس کی قدر و قیمت سے بعض اوقات بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ یہی بشارت ہے۔ پھر مجھ کو زندہ کرے گا اور فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی پھر جب میں اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے یہ بشارت تو مل گئی کہ مجھے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اسی بشارت کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کا جب تعارف کرایا ہے تو ان کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام ہیں یا رسل ہیں، تو رسل مبشرین و منذرین، وہ بشارت دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ تو اصلاً جنت کی بشارت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، لوگ جب ان کی بات نہیں سنتے تو انذار کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پروردگار ہے، یہ اس کی نعمت مجھ کو میسر آئی ہے، تو اب مجھے جو زندگی ملی ہے اس میں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہوں۔ اس امتحان میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، میں پھسل بھی جاتا ہوں۔ یہ اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے کہ وہ دنیا میں بھی درگزر کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس نے معافی کی گنجائش رکھی۔ یعنی اگر وہ بالکل طول پر فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیتا اور یہاں ہی پکڑنا شروع کر دیتا تو بالکل جائز ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی یہاں مہلت دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے، بار بار اپنی طرف بلاتا ہے، ہدایت کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر غلطی ہوتی ہے، انسان ندامت کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، بشارتیں دیتا ہے، اور قیامت میں بھی اعلان کر دیا ہے کہ جب تم میرٹ پر کامیاب نہیں ہو سکو گے تو پھر میری معافی کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اور اس میں یہ بشارت دی ہے کہ شرک کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں میں اگر چاہوں گا اور تم اس کے مستحق ہوگے تو معاف کر دوں گا۔ تو مغفرت، معافی، یہ اب انہوں نے اس کا ذکر کیا جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس پر حاشیہ ہے، اس بدیع حقیقت کو لفظوں میں ظاہر کیے بغیر
کہ پھر وہ ایک روز جزا برپا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے پروردگار کے فضل و عنایت کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ بندہ سرکشی چھوڑ کر اسی کا ہو جائے، یعنی سرکشی چھوڑ دے، اس کا رویہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا، التفات کا، ایک بندے کا ہو۔ اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، توجہ دلا دی ہے کہ بندہ سرکشی چھوڑ کر اسی کا ہو جائے، یعنی اللہ کا ہو جائے، تو وہ آخری درجے میں اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ اس کو ہمارے بر صغیر کے ایک فارسی شاعر نے بیان کیا ہے کہ اسیان ما و رحمت پروردگار ما ان را نہایت اس نارا نہایت، یعنی میرے گناہ ہیں، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ان کے مقابل میں میرے پروردگار کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں، یعنی دونوں ہی کا معاملہ یکساں ہے۔ اسیان ما و رحمت پروردگار ما ان را نہایت اس نارا نہایت۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا تعارف بھی کرا دیا، اس کی صفات بھی بیان کر دیں، اور وہ جس صفاحت میں مبتلا تھے اس پر اب جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر متنبع کر دیا۔ رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اب گویا منہ موڑ لیا، یعنی قوم کے ساتھ معاملہ خاتمے کو پہنچ گیا۔ ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما۔ آخری مرحلے میں سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے، یعنی اب اس قوم کو چھوڑنا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کرنی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بھی اب صادر فرما دے۔ تو پیغمبر کی طرف سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، کبھی وہ دعا زبان پر طاری ہوتی ہے، کبھی دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ نقل کیا ہے کہ معاملہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں نوح یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار اب تو مجھے ان کی نسلوں سے بھی کوئی توقع نہیں، اب لم یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ تو اب جو بچہ بھی جنیں گے وہ تیرا منکر ہی ہوگا اور تیرے مقابلے میں سرکشی ہی اختیار کرے گا، اس لیے اب اپنا فیصلہ صادر فرما دیجیے۔ یہی صورتحال سیدنا موسیٰ کی بیان ہوئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں گویا آسمان کی طرف نگاہیں لگی رہتی تھیں کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے، تو یہ موقع جب آ جاتا ہے اس وقت پھر قوت فیصلہ عطا فرما، یعنی اب میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، اب میں صحیح بات کہنے کی توفیق پاؤں، اور اس کے بعد جو اگلا سفر ہے اس میں ہر قدم پر صحیح فیصلے کروں۔ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی جانب بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ جب کسی کو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا جاتا ہے تو صرف وہی نہیں آتی، اس کے ساتھ ایک اور چیز عطا ہوتی ہے، وہ جو عام انسانوں کو بھی ان کے مراتب کے لحاظ سے ملتی ہے، لیکن پیغمبروں کے لیے وہ گویا کسب و اکتساب کے بغیر ملتی ہے، یعنی وہ کوئی سیکھنے نہیں جاتے، وہ مختلف مراحل سے گزر کر سعی و جہد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو علم و حکم عطا فرماتے ہیں، اس میں یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خاص درخواست کی کہ میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ دعا چونکہ ہجرت کے موقع پر کی گئی ہے، یعنی آخری مرحلہ آ گیا ہے، یہ دعا چونکہ ہجرت کے موقع پر کی گئی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں نہایت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے دعا کی ابتدا اس درخواست سے ہوئی ہے کہ آگے کے مراحل میں ہر موقع پر انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق حاصل رہے۔ ہجرت کا مرحلہ، یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سے اس معاملے میں ذرا جلد بازی ہوئی ہے، وہ حضرت یونس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دیا، یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، اور وہ اپنی طرف سے وہاں سے نکلے تھے
لیکن ہم نے ان کے لیے آگے ایک زندہ تیار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ آئندہ کوئی پیغمبر اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہ کرے۔ تو ہجرت کا فیصلہ آسمان سے صادر ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اس کے لیے دعا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر دعا اور اس کی آرزو کا جواب اگر تاخیر سے آ رہا ہو تو وہ کہیں وہ کام نہ کر بیٹھے جو یونس علیہ السلام نے کیا، ایک فیصلہ کیا انہوں نے۔ تو اس وجہ سے پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں۔ رسالت مآب کو بتایا گیا، خاص طور پر حوالہ دے کے بتایا گیا کہ اب آپ اس دعوت کے لیے مبعوث ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا تمنن تستکثر، کسی بھی مرحلے پر اپنی دعوت کے بارے میں یہ خیال کر کے کہ بہت ہو گئی، میں نے تو حد کر دی، پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ یہ منقطع نہیں کریں گے۔ یعنی ہجرت کا فیصلہ ہماری طرف سے صادر ہوگا، لا تمنن تستکثر۔ اور پھر ان کا حوالہ دیا کہ ولا تکن کا صاحب الحوت، کہیں یونس کی طرح، مچھلی والے کی طرح ہو کر بے صبری نہ کر بیٹھنا، ہمارے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، خدا کے، تمہارے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ تو اس میں فیصلہ تو ادھر سے آنا ہے، لیکن ادھر سے بھی کچھ فیصلے ہونے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل رہے، میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما۔ یہ دعا چونکہ ہجرت کے موقع پر کی گئی ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں نہایت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے دعا کی ابتدا اس درخواست سے ہوئی ہے کہ آگے کے مراحل میں، یعنی اب ظاہر ہے کہ ہجرت کا مرحلہ آ گیا ہے تو کچھ مراحل یہاں پیش آئیں گے، کچھ ہجرت کے موقع پر آئیں گے، کچھ اس کے بعد آئیں گے۔ آگے کے مراحل میں ہر موقع پر انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق حاصل رہے، یہ دعا کی انہوں نے۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی اب ہجرت کے بعد جہاں جانا ہے وہاں بھی اس طرح کے نابکاروں سے واسطہ نہ پڑے۔ بہت کچھ ہو چکا میرے پروردگار، اب میرے لیے آگے دنیا کے ساتھی ہوں تو صالحین، اور اگر یہ فیصلہ ہے کہ مجھے اٹھا لیے جانا ہے تو پھر بھی یہی دعا ہے کہ صالحین کے ساتھ ملا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں صالحین کی معیت و رفاقت عطا فرما، یہ اس کی دعا ہے۔ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل میں لسان صدق کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ذکر جمیل جس میں پائیداری اور دوام و استمرار بھی ہو، یعنی میں دنیا سے رخصت ہوں یا اس قوم کو چھوڑ کر نکلوں تو دنیا میں میرا ذکر جمیل ہو، میری شہرت، میرے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اس میں خیر کا ذکر ہو، مجھے وہ ناموری حاصل ہو جو صالحین کو حاصل ہوتی ہے، یہ دعا کی انہوں نے۔ تو ایک تو وہ شہرت ہے جس کی تمنا انسان میں اپنے سفلی جذبات سے ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی دولت کا حریص ہو جائے، لیکن یہ کہ ذکر خیر رہے، میں اپنی سیرت اور کردار کو سنبھال کر دنیا سے رخصت ہوں، میری طرف سے لوگوں کے لیے کسی برائی کی روایت قائم نہ ہو، یہ اس کی دعا ہے، اور یہ دعا ہر بندہ مومن کو کرنی چاہیے، اور خاص طور پر رہنماؤں کو، زعماء کو کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو قبولیت حاصل ہوئی، اس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ سے پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ فی الواقع مذہب کے امام اور پیشوا ہو گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب آنے والی دنیا کے لیے قیامت تک تم ہی امام اور پیشوا ہو، وہ ہمارے بھی امام ہیں، وہ یہود کے بھی امام ہیں، وہ مسیحیوں کے بھی امام ہیں، اور ان کی ذریت کا انتخاب ہوا ہے، اسی کے بعد ہوا ہے، ان کی ذریت کا انتخاب ہوا ہے کہ قیامت تک پھر نبوت انہی میں رہے گی۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کی ذریت سے اب لوگ ہدایت پائیں گے،
جن کی ذریت سے اللہ کی رحمت تقسیم ہوگی اور جن کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ وہ اللہ پروردگار عالم کا پیغام انسانوں تک پہنچائے۔ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ ان کو عطا ہوا۔ تو اس وقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے الہام سے، اس کی وحی سے مذہب کی ہدایت ملتی ہے، اس کے سب سے بڑے امام اور پیشوا ہیں۔ میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا، یعنی وہ جنت جو تو نے لوگوں کے لیے خاص کر رکھی ہے، اپنے صالحین کے لیے خاص کر رکھی ہے، اس کی وراثت مجھے حاصل ہو۔ وراثت کا لفظ جس طریقے سے آبا سے کوئی چیز پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس سے مجرد ہو کر مالک بننے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے۔ اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر جو آخر میں خواہش کر سکتے ہیں وہ بھی زبان پر آ گئی ہے، اور یہ میرا باپ۔ یاد رہے کہ ان کی دعوت کا خلاصہ جب بیان کیا قرآن نے، تو یہ بتایا کہ انہوں نے آخر میں پھر اپنے باپ کو خطاب کیا اور اس سے یہ کہا کہ وہ اس پروردگار کی معرفت حاصل کر لے جس کی معرفت کا علم لے کر وہ آئے ہیں۔ تو پھر آخر میں بھی ان کی زبان پر یہ بات آ گئی، دعا کر رہے ہیں اور میرے باپ کو معاف کر دیں۔ یعنی جو انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس میں جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اسی کی ودیت کرتا ہے۔ اس محبت پر، یعنی یہ اعزاء کی محبت، اقربا کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ تو ان کی زبان پر یہ بات بھی آ گئی، اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور معاف کر دے کے الفاظ جیسے ہی نکلے ہیں، دیکھیے فرمایا انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے، یعنی وہ ہے تو گمراہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس نے غلط روش اختیار کی ہے، لیکن میرا باپ ہے۔ تو کتنی رسوائی ہوگی اگر قیامت کے دن اس کی گرفت ہوئی، معاف کر دے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کر۔ یعنی جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو کیا ایسا ہوگا کہ میرے لیے تو جنت کی بشارت ہو اور باپ کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں، پروردگار معاف کر دے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ باپ کو جہنم میں ڈالا گیا تو بیٹے کی حیثیت سے یہ چیز میرے لیے باعث رسوائی ہوگی، اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ اگرچہ میرا باپ گمراہ ہے لیکن مجھ پر عنایت کے لیے آپ اس کو معاف فرما دیں۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ یہ دعا چونکہ خدا کے بے لاگ عدل کے خلاف تھی، اس لیے قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ بات بھی واضح کر دی کہ پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ شفاعت، دنیا میں ہو جو آخرت میں، اس کی قبولیت کے کچھ شرائط و حدود ہیں، وہ کن کے بارے میں ہوگی وہ طے ہے۔ یہ ابراہیم جیسی شخصیت بھی ہو اور اس کی یہ خواہش اور اس مرحلے پر یہ خواہش اور یہ دعا اور اپنے حوالے سے یہ درخواست کہ مجھے رسوا نہ کر، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔